بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاخیر میں اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نعروں کے گونج میں تشریف لاتے ہیں ہمارے کراچی کے مہمان، مشن جھنگوی کے امین مولانا رب نواز حنفی صاحب نعروں کے گونج میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، کراچی کا حق نواز، رب نواز، رب نواز، کراچی کا حق نواز، کراچی کا حق نواز تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں حالات بڑے دشوار گزر رہے ہیں، تو کیا ارادے ہیں؟ تو ان کو میرا ایک کارکن یہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ کیوں کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے چند افراد جو اشعار سمجھنے والے میرے غیور دوستوں، باقی گرمی کے ستائے ہوئے میرے عزیزوں،
اور بالکل نعت خواں کی نعت پر مقرر کی تقریر پر سبحان اللہ نہ کہہ کر بیگم کے ساتھ قسمیں کھا کے آنے والے میرے بھائیوں دوستوں، اور اتنی ہو جانے کے بعد بھی خاموش رہنے والے میرے بیٹھے ہوئے اور بیٹھنے کے جذبات رکھنے والے عظیم کارکنوں، اتنی جان ہے اور تھوڑی جی میں جس شہر سے یا جس علاقے سے آیا ہوں، اصل میں خاموشی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اگر ہمیں خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہماری قبروں کی خوشبوئیں بولتی ہیں، اور اگر ہر طرح سے خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا کو بھی پابند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں بتانا، ان کی بات نہیں بتانی، حق نواز کو سامنے نہیں لانا، تو اللہ تعالیٰ پشاور میں امام کعبہ کو بلوا کے حق نواز بنوا دیتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آئے تو کیا کہو گے؟ زور سے۔ بہت خاموشی ہو گئی، عثمانی صاحب نے آپ کو برداشت کر لیا، ربانی صاحب نے برداشت کر لیا، حنفی صاحب انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں تقریر کے دوران ٹائم دیکھنے پہ بھی ایف آئی آر کٹتی ہے۔ کھیلنا تو تنکوں سے بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ بولنا جان مانگتا ہے، اور ہمارا مزاج نہیں کہ صرف ٹیپ چل رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں اور جناب کھیل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہوں۔ حق نوازیت بیان کرنے کے لیے جگرہ چاہیے ہوتا ہے، اور سننے کے لیے گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، یہ سبحان اللہ میں کمی نہیں آئی، کیونکہ میرے بعد انشاءاللہ قائد محترم تشریف لائیں گے، ان کی زیارت کر کے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ ٹائم بہت مختصر ہے، میرے بعد بھی حضرات موجود ہیں، میں مختصراً چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے عظمت صحابہ کے عنوان پر بولنے کا کہا گیا ہے، یہ تو وہ عظیم عنوان ہے کہ جس پر قرآن کی 1100 آیتیں بولتی ہیں، یہ تو وہ عنوان ہے کہ جس پر گلی گلی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، یہ تو وہ عظیم عنوان ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، وہ جانتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ وہ خوش نصیب لوگ تھے، وہ خوش نصیب طبقہ تھا کہ جن کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق ملی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کے صحابہ کو سمجھنا ہو کہ کتنے عظیم تھے، تو آج کل حاجی آ رہے ہیں۔ ابھی بھی میں ایئرپورٹ سے آیا تو حاجیوں کی آمد تھی، لوگ ان سے گلے مل رہے تھے، کوئی ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا تھا، کوئی ان کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ کیوں دیا جاتا ہے، اس حاجی صاحب کو پیشانی پہ بوسہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ حنفی صاحب یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو حج پہ گیا تھا تو مدینہ المنورہ کی بھی زیارت کی ہے، اور اس نے وہاں پر مدینہ کی زیارت کی ہے، اور نبی کے روزے کو دیکھا ہے، روزے کی جالی کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کو دیکھا ہے، مسجد نبوی میں شیخ حذیفی کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے۔ یہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے، دنیا اس کی پیشانی چومتی ہے، دنیا اسے گلے سے لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ واقعی خوش نصیب ہے، یہ ملوانی کا رہنے والا حاجی، یہ اٹک کا رہنے والا حاجی، یہ کراچی
کا رہنے والا حاجی یہ آج 14ویں صدی میں اتنا خوش نصیب ہے، کہتے ہاں کیوں نہ ہو کہ اس نے روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، تو میں نے کہا دل کے اندر تو پھر وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا، جنہوں نے گنبد نہیں گنبد والے کو دیکھا، اور جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے پیغمبر کو دیکھا۔ اس نے نماز پڑھی شیخ حذیفی کے پیچھے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی محمد عربی کے پیچھے۔ یہ وہ عظیم لوگ آج کہتے ہیں مولوی صاحب خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے، کوئی وظیفہ تو ذرا بتا دیں، تو مولوی صاحب وظیفہ بتاتے ہیں بھائی شب جمعہ کے اندر رات کو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبی الامی 1000 بار پڑھ لیا کرو، اللہ آئندہ جمعہ سے پہلے تمہیں نبی کی زیارت کروائے گا۔ اب جناب اس نے پڑھ لیا، اب اگر نبی کی زیارت ہو گئی تو اتنا خوش نصیب کہلایا جاتا ہے، کسی کو پتا چلے اس نے نبی کی خواب میں زیارت کی تو یہ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ بھائی کیوں خوش نصیب ہے؟ کہا اس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس لیے یہ خوش نصیب ہے، اسے گلے لگانا سعادت ہے، اس کا ہاتھ چومنا سعادت ہے۔ تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا جو خواب میں دیکھے وہ عظیم ہوتا ہے، جو خواب میں دیکھے وہ اس کی سعادت ہوتی ہے۔ پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے براہ راست دیکھا ہے محمد عربی کو نماز پڑھتے دیکھا، روزہ رکھتے دیکھا، جہاد کرتے دیکھا، نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا۔ پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار بھی دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا۔ اکیلے غار میں دیکھا۔ میں اور تو چاند دیکھتے یوں کر کے، غار میں صدیق دے ہم دیکھتے یوں کر کے، صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے۔ میرے دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنی جھولی میں سلا کے دیکھا، 3 دن دیکھا، دشمن نے پیچھا کیا اور یہ نبی کو لے کے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں کئی جگہ میں نے بات کی، پہلے تو نبی کے گھر کو گھیر لیا، کہا کہ آج مار دیں گے۔ جب چاروں طرف سے نبی کے گھر کو کفار نے گھیرا، توجہ، پیغمبر نے علی کو بستر پہ سلایا، علی تو میرے بستر پہ سو جا۔ آقا اس کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ کہا کہ اب تو یہاں سو، میں جاتا ہوں۔ یہ وہاں جتنے بھی کافر کھڑے ہیں یہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے، یہ سمجھیں گے تو نبی ہے، حالانکہ تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے۔ لیکن یہ باہر جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی کافر ادھر جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں جو نبی کے گھر کا گھیرا ہوا تھا، فرمایا یہ سارے سمجھیں گے تو ہی نبی ہے۔ مضارع کا صیغہ ہے نا، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے۔ اب جناب کہا یہ تجھے سمجھیں گے۔ پیغمبر نے مٹی اٹھائی پھینکی، ان کی آنکھوں میں گئی، لائٹ بند ہو گئی، آنکھوں کی لائٹ بند کرنا مذہب بن گیا۔ اٹھا کے پھینکا تو آنکھوں میں گئی، اب لائٹ چلی گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ نبی وہاں سے چلے ہیں، صدیق کے دروازے پہ گئے ہیں، صدیق کو لے کے گئے، اور پھر صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی کو حفاظت کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ مجھے کہنے لگا یار صدیق خلافت لے گیا، اور میں نے کہا چھوٹی چیز ہے، نبی کو جفی مار کے لے گیا ہے، تو ابھی تک وہاں اٹکا ہے۔ میں شروع کے 10 منٹ تمہیں چیک کر رہا ہوں کہ تم کس سطح کی تقریر سمجھنے کے لوگ ہو، پھر میں شروع بعد میں کروں گا 10 منٹ بعد۔ لے کے گئے ہیں وہ غار پہ، سرے پہ اٹھا کے لے کے گئے۔ چلے نا، جو جتنے بھی کھوجی تھے سب نے کھوج لگانا شروع کیا، جناب قیمت لگ گئی، جو نبی کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ نبی اور صدیق کی ایک ہی قیمت لگائی، نہیں سمجھے تم؟ میں ابھی علی با تا سا پہ آتا ہوں، نرسری کے طالب علم ہوں، میں ایسی سمجھ رہا تھا میٹرک پاس ہو۔
کیا کہا؟ ایک ہی قیمت لگی، 100 اونٹ نبی کے، 100 اونٹ صدیق کے۔ ان کو پتا تھا نبی نہ رہے صدیق رہے تب بھی دین رہے گا، قیمت ایک ہی لگانی ہے، قیمت ایک ہی لگانی ہے۔ چلے ہیں، نبی کو کندھے پہ بٹھا لیا، وہ آئے دیکھتے دیکھتے 2 قدم، یہ نبی یہ صدیق، یہ نبی یہ صدیق، آگے رک گئے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہ آگے ایک آدمی کے قدم کے نشان ہیں، دوسرا کہاں گیا؟ اسے کیا پتا تھا؟ صداقت نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب جو نشانات قدم تھے وہ کس کے تھے؟ صدیق کے۔ نبی بتانا چاہ رہے ہیں جس نے مجھ تک آنا ہے وہ صدیق کے نشانات قدم پہ چل کے آئے گا تو مجھ تک پہنچے گا، جو اس نقش قدم پہ چلے گا وہ نبی تک پہنچے گا، ورنہ نہیں۔ اور پھر لے کے گئے ہیں نبی کے کندھے، صدیق کے کندھے پہ نبی بیٹھے ہیں۔ سر جب کوئی اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا کندھے پہ تو اس کا سر، اس کا ہاتھ اس چلنے والے کے سر پہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر، اور تو کہتا ہے میرے سر پہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے پیر کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے لیڈر کا ہاتھ ہے۔ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے سر پہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور دور سے کوئی دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جسم آ رہا ہے۔ یہ تو قریب آ کے دیکھے، اوپر دیکھے تو نبی نظر آئے، نیچے دیکھے تو صدیق نظر آئے، لیکن دور سے دیکھنے والا تو سمجھ رہا ہے کوئی ایک جسم ہے، کوئی ایک۔ اور صدیق چاہتا بھی تھا آقا محبت میں کبھی وہ مقام بھی تو آئے نا کہ من تو شدم تو من شدے، من جا شدم تو روح شدے، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے۔ اردو سمجھ نہیں آندی تے فارسی آسی۔ اب جناب چلے ہیں لے کر غار میں پہنچے ہیں، وہاں اس سے پہلے جو چلنے لگے نا تو 100 اونٹ انعام تھا، تو سراقہ ابن مالک اس کے غلام نے آگے بتایا 2 آدمیوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا وہ گھوڑا فلاں جگہ پہ لے جا اور ان کو پتہ نہ چلے، بس ادھر لا، میں ان کو باتوں میں لگا کے آتا ہوں کہ بس تاکہ میں اکیلے پکڑوں، سارا انعام مجھے ملے، ان میں سے کسی کو نہ پتہ چلے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور بھگایا، گھوڑا پیچھے گیا گیا گیا۔ صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی، آقا کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، کہا آنے دو۔ پھر چل رہا، پھر دیکھا آقا کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، کہا آنے دو، اس کا کام ہی یہ ہے، پیچھا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ جب قریب آیا تو نبی نے یوں جو جلالی آنکھوں سے دیکھا تو جمال نبی تو جمال نبی ہے، جلال نبی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے اور وہ زمین سے ایسا گرا کہ زمین سے پھر اس گھوڑے والے نے اتنی دشمنی لگائی، کہا آئندہ تجھ پہ سجدہ بھی نہیں کروں گا، ساتھ ہی نہیں دیتی میری۔ اب جناب وہاں پیغمبر نے دیکھا سراقہ کو تو اس کی حالت خراب ہو گئی، کہا مجھے معاف کر دو، سچے نبی کی نشانی جو پیشن گوئی کرے تو سچ ہوتی ہے۔ فرمایا جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسرا کے کنگن، کبھی مرزا قادیانی نے بھی بڑی پیشن گوئیاں کی، الحمدللہ ایک بھی پوری نہیں ہوئی، اور میرے نبی جو پیشن گوئی کرتے ہیں اللہ پوری کر کے دکھاتا ہے۔ یہ صدیق نبی کو لے کے گئے، میں نے کہا خوش نصیب سارے ہیں، سارے صحابہ جنہوں نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار بھی دیکھا، اور اکیلے غار میں دیکھا، اور اپنی جھولی میں سلا کے دیکھا، اور 3 دن اور 3 راتوں کو دیکھا ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں اس موقع پر آ کر توجہ کرنا کہ صدیق کی جھولی میں نبی کا سر ہے، تو میں نے کئی جگہ کہا کہ صدیق نے اصل میں کبھی کہا ہوگا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب میں ڈالا، ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں، اپنا تبوک کے موقع پہ سارے گھر کا سامان نبی کی جھولی میں۔ اللہ میرے کو بھی تو کچھ عطا کر دے، اب مجھے بھی تو کچھ دے کہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے جب صدیق نبی کو لے کر غار میں پہنچا اور صدیق نے جب گود کو پھیلایا اور نبی کا سر مبارک جب صدیق کی گود میں آیا تو رب نے بھی کہا ہوگا
ہوگا، صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ یہ خوش نصیب آج خواب میں کوئی دیکھے، خوش نصیب جنہوں نے براہ راست نبی کو دیکھا، نبی نے ان کو دیکھا۔ یہ آنکھیں چار ہوتی ہوں گی تو خدا کی قسم اس ادا پر حف تقلیم کی دولت قربان ہو۔ نبی صحابی کو دیکھ رہے ہیں، صحابی نبی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کا نام لے کر پکار رہے ہیں، کسی کا نام بدل رہے ہیں، انہیں وہی نام اچھا لگتا ہے۔ حضرت علی کو دیکھا مٹی میں ہے تو یا ابا تراب کہا، انہوں نے کہا بس یہی نام مجھے پسند ہے۔ کسی نے کبھی ابو ہریرہ کو دیکھا کہ جناب کندھوں پہ بلیاں ہیں، فرمایا یا ابا ہریرہ اے بلیوں والے، تو اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے جب یہ جملہ نکلا، ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ نام مجھے اتنا اچھا لگا، پھر اسی نام کو میں نے پسند کیا، اور میں نے ماں میں جو نام رکھا تھا، میری ماں کا رکھا ہوا نام میں بھول گیا کہ نبی نے جو کہا مجھے وہی پسند آ گیا۔ جو نام نبی نے رکھا وہ مجھے، اور میری ماں نے جو نام رکھا بعد میں یہ بھی بھول گیا۔ ایک کہنے لگا، میں سرگودا میں تھا، کہ یار ابو ہریرہ کی حدیثوں پر آپ اعتماد کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ۔ کہا اس کا حافظہ تو ایسا کہتا ہے میری ماں نے کیا نام رکھا وہ بھول گیا، جب نبی نے جو نام بتایا تو نبی کا سے سن کر ماں کی بھول گئے۔ پھر میں نے کہا ابو ہریرہ تجھے سلام ہو، ابو ہریرہ تجھے سلام ہو۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا پھر اس کی حدیثوں پر میں اعتماد کیوں نہ کروں کہ جو نبی کی سنتا ہے تو پھر نبی کی یاد رکھتا ہے، ماں کی بھی بھول جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو نبی کی یاد رکھتا ہے، نبی کی سنتا ہے تو نبی ہی کی یاد رکھتا ہے۔ جیسا منہ ہو ویسا تھپڑ لگایا کر۔ ایک کہتا ہے تقریر میں، یہ گھڑی تھی نا، گھڑی دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ دیکھو اس میں 1 2 3 4 الاخری 12 بھی ہیں، ثابت ہو گیا۔ اور ہر 5 کے بعد 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے نا، 5 منٹ کے بعد تو 5 بھی ثابت، 5 بھی ثابت، 12 بھی ثابت، ماشاءاللہ گھڑیوں سے دین ثابت۔ میں نے کہا جھنگ والے نے جب تیرا سیل نکالا تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جناب اس میں 3 سوئیاں بھی ہیں خلفائے ثلاثہ کی طرف، یہ ٹکتی نہیں ہے ایک جگہ، نعوذ باللہ۔ ادھر تبرہ ہوا، کہا 12 بھی ثابت 5 بھی ثابت، یہ 3 نہیں، یہ ٹکتی نہیں ہے۔ میرا بیان تھا جھنگ، میں نے وہاں کہا کہ جناب یہ 3 نہ ہونا، نہ 5 خبر دیں گے نہ 12 خبر دیں گے۔ یہ 3 ہوں گے تو 5 بھی خبر دیں گے تو 12 بھی خبر دیں گے۔ جبھی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے، میرا نانا بھی لگتا ہے دادا بھی لگتا ہے، ابو بکر نہ ہوتا تو یہ گنتی پوری ہوتی ہی نہیں۔ نہ 12 ثابت نہ جناب 5 ثابت، یہ تو ان کا تعارف انہی 3 نے کروایا۔ ایک نے جناب کروایا، اور کروایا تو فارس و روم تک پہنچا، دوسرے نے کروایا تو 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا، اور تیسرا مظلوم عثمان نے جب تعارف کروایا تو دین 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ پھر دریاؤں کو بھی کراس کیا، پھر سمندروں کو بھی کراس کیا، پھر جنگل کے درندے بھی صحابہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے۔ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں جنگل کے درندوں، صبح ہونے سے پہلے جنگل خالی کر دو ورنہ تمہاری زندگی کی گارنٹی نہیں۔ شیرنی اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگی ہے، سانپ اپنے بچے کو منہ میں لے کے بھاگا ہے کہ محمد کے شیر اب آ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے میں پہاڑ رکاوٹ نہ بنے، پہاڑوں کو رونتے گئے تو علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ نبی کے صحابہ دریاؤں پہ چلے
تو گھوڑے دریا پہ بھی بھگا دیے. بھگائی یا نہیں؟ جب یہ گھوڑے پہ بیٹھ کر جب گھوڑوں کو بھگائیں، اللہ کو ان کے گھوڑے اتنے پسند آتے ہیں کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا کہہ کر اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائیں. پتہ چلتا ہے اللہ کو وہی گھوڑا اچھا لگتا ہے جس کے اوپر بیٹھا جائے، جس کے، کیونکہ وَضْعُ شَيْءٍ فِي مَحَلِّهِ فَهُوَ ادب، شے کو اپنے محل پہ رکھنا یہ ادب ہے. اور اللہ نے بھی گھوڑوں کا ذکر جب کیا لِتَرْكَبُوهَا کہا کہ میں نے اس لیے بنائے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، اس ہم پہ نہ بڑھایا جائے، اس کے اوپر بیٹھا جائے. اب یہ بیٹھ کے چلے ہیں، دریا آگے آ گیا. پوچھتے امیر صاحب مخ کے عبود وسا قوما کا اس خبر نشتزا، کہا کہ یہ ڈبوئے گا نہیں، کہا یہ خشکی کس کی؟ کہا اللہ کی. سمندر کس کا؟ اللہ کا. جو یہاں چلا سکتا ہے وہ وہاں بھی چلائے گا. پھر چلایا اور ایسے چلایا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ دریاؤں پہ بھگاتے ہوئے لے کے گئے. اس موقع پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں توجہ ذرا کرنا، تو ذرا چلا کے دکھانا گھوڑا دریا پر، تو خود چل کے دکھانا. چلا سکتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ نہیں. یہی سوال میں نے دریا سے کیا، اے دریا مجھے یہ بتا تجھ میں گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے؟ جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے، جو آتا ہے غرق کر دیتا ہے. کہتا ہے ہاں انفی صاحب آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ڈبو دیتا ہوں، مجھ میں گہرائی ہے گہرائی ہے، جو آئے گا نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بس کر، یہ بتا ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا نبی کے صحابہ کو؟ تو کہتا ہے مجھ میں گہرائی ہے. تو دریا کہتا ہے انفی صاحب میری گہرائی کو تو دیکھ رہا ہے، اصحابی کا نجوم، ان کی بلندیوں کو نہیں دیکھ رہا. اتنی بلندیوں کو میں کیسے ڈبوں؟ یہ تو تیرے جیسے کوئی ادھر ادھر سے آئے گا تو ڈبو دوں گا. جن کو پیغمبر نے ستارے کہہ دیا ہو، بھلا جو بلندی اتنی پر ہو کہ سریا ستارہ بھی ان کی بلندیوں پر رشک کرے، تو مجھے بتاؤ میں اس کو کیسے ڈبوں؟ میں نے پھر سوال کیا، اے دریا یہ بتا ان کے گھوڑوں کے کھر آدھا 1 انچ کیوں ڈبوئے تھے؟ تو کہنے لگا حنفی صاحب قرآن کا مطالعہ کر تو جواب ملے گا. میں نے ان کے گھوڑوں کے کھر ڈبونے کے لیے تھوڑی ڈبوئے تھے آدھا 1 انچ، بلکہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. میں نے صحابہ کے گھوڑوں کو چومنے کے لیے کیا ہے. یہ ڈوبتے نہیں ہیں، چلتے ہیں تو گھوڑوں کو بھگاتے ہیں. بتا تو صحیح آخر یہ کن کے تربیت یافتہ تھے کہ دریا بھی رکاوٹ نہ بنے اور دریا ان کو نہیں ڈبوتا؟ تو مجھے جواب ملا کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ یہ اتنے خوش نصیب کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 1100 سے زائد آیات میں مخاطب کیا. ہم نے شعبان میں دورہ تفسیر بنایت صحابہ کروایا، 1126 کے قریب آیات وہ پڑھائیں جو صحابہ کی شان کے بارے میں. صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہ پرکھنا، بلکہ صحابہ کو قرآن کے آئینے میں پرکھنا. تجھے پتہ چلے گا ان کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی نظروں میں ان کی وقت کتنی ہے. آج ہمیں یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جذباتی ہیں، کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی یوں نہیں ہے، جذباتی لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، ویسے لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کروں؟ صحابہ کے مسئلے پہ اللہ جذباتی ہو جاتا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا دیکھ ذرا توجہ کر، توجہ. یہ نبی کے پاس غریب غریب صحابہ بیٹھے ہیں. میں صحابہ کی اہمیت و حیثیت و وقت بتاتا ہوں. یہ غریب غریب صحابہ حضرت بلال، صہیب رومی، عمار، یاسر، بڑے قبائل کے لوگ نبی ان کو دعوت دینے لگے. ان کا وفد جو آیا انہوں نے ایک بات کی،
کہا کہ آپ پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کل تک ہمارے غلام تھے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر بات کریں، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہماری انسلٹ ہے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر بات کریں ہماری توہین ہے، یہ کل تک ہمارے غلام تھے، پہلے آپ ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اور مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، حکمت و مصلحت کی باتیں کرنے والوں ذرا توجہ کرنا، یہ عین حکمت تھی، یہ عین مصلحت تھی کہ اپنے ہی تو ہیں یہ غلام، تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، اور یہ قبیلوں کے سردار اگر مسلمان ہوں، ایک سردار مسلمان ہوتا تھا، پیچھے پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہوتے تھے، یہ عین مصلحت کا تقاضا ہے، یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ تو اپنے ہیں، تھوڑی دیر باہر چلے جائیں، اگر یہ مسلمان ہوئے پیچھے ہزاروں مسلمان ہوں گے، قریب تھا کہ پیغمبر ان کو اٹھا دیتے کہ تم تھوڑی دیر باہر جاؤ، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، میں انہیں دین کی بات کر رہا ہوں، قریب تھا کہ پیغمبر اٹھاتے۔ رب نے جبریل فوراً بھیج کے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ خبردار محبوبہ، یہ صحابہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ سوال ذہن میں آیا، اللہ اگر یہ نہ اٹھے تو یہ جو کافر آئے ہیں یہ تو کافر کے کافر بن کے جائیں گے، ان کی فکر نہ کروں، ان کے اسلام کی فکر نہ کروں، ان کی ایمان کی فکر نہ کروں، ان کے مذہب کی فکر نہ کروں کہ یہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ بھی اسلام لے آئیں۔ اللہ اگر یہ نہ اٹھائے گئے تو یہ پھر ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ آکے رب نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، جواب دیتے ہوئے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کی مرضی ہے مومن بنے، جس کی مرضی ہے کافر بنے، بلال نہیں اٹھے گا۔ مسلمان بنتا ہے مسلمان بنے، کافر بنتا ہے کافر، بلال بولو، صہیب، یہ عمار یاسر نہیں اٹھے گا۔ یہ ان کی حیثیت اور حقیقت دیکھ، آج جس طریقے سے ان کی عظمت کو پامال کر کے کسی کے ایمان کی فکر کی جاتی ہے۔ میں دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے صحابہ ہیں، پھر کسی کی ایمان کی فکر ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان آ سکتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت کے ترانے گاؤ گے، میدان میں آؤ گے، ان قائدین کے ساتھ وفا کرو گے، ان سے وعدہ کرو گے، یہ جیلیں، ہتکڑیاں، بیڑیاں، یہ کوئی چیز راہ میں رکاوٹ انشاءاللہ نہیں بنے گی۔ آنا ہے اور اس انداز میں آنا ہے کہ فنا فی اللہ